الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ اللہ کی آیات کے معاملے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی ناراض میری بات ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ دین کے معاملے میں بغیر کسی دلیل کے کسی سے جھگڑنا شروع کر دو۔ تو اس آیت کے اندر اس لیے یہ بتایا گیا کہ آپ دین کے، شریعت کے کسی بھی معاملے پر بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط جو ہے وہ سامنے رکھیے۔ دین کے کسی بھی معاملے میں اللہ رسول کی بات پر، یعنی جو آپ کو کوئی حدیث سنائے یا کوئی قرآن کی آیت سنائے، کوئی مسئلہ سنائے اور آپ کو علم نہیں ہے اور آپ بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے اس کو حاصل کر دیں، اس طرح نہیں کریں۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے کہیں کہ میں تحقیق کر کے یا کسی سے پوچھ کر آپ سے بات کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں پر ہو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنی زندگی گزار لی ہے، میں نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں، آپ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ یعنی اگر اگلا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں اور آپ آگے سے یہ کہیں کون سی صحیح حدیث؟ میری تو 30-40 سال کی زندگی گزر رہی، میرے کانوں میں تو بڑی، میں نے اتنے جمعے پڑھے، میں نے تو آج تک کبھی سنی نہیں، تو تم کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ ہے علم ہے نہیں، وہ بحث کر رہے ہیں۔ تو وہ ساری بات نہیں، انسان کو ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ بڑے بڑے عالم دین ہیں، صحابہ اکرام تھے، ان کو بسا اوقات کسی عام مسئلے کے بارے میں خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے جہاں پر دین کی بات آئے وہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ تعالیٰ متکبر، تکبر کرنے والا، یعنی جو حق بات کو سمجھ لیتا ہے اور پھر مانتا نہیں، اس کو کہتے ہیں متکبر۔ جو سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے پھر نہیں اس کو تسلیم کرتا زبان سے، یہ ہے متکبر انسان۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر پکی مہر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر رستے نصیب نہیں ہوتے سیدھے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، اس کی تاثیر کو، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اپنے وزیر حامان سے کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میرا خدا اوپر ہے، اس طرح کو میرے لیے کوئی سیڑھیاں، کوئی محل، کوئی عمارت بناؤ، میں بھی ذرا آسمان کے راستے تلاش کروں، اسباب السماواتی، آسمان کے راستے تلاش کروں۔ کس لیے؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، میں دیکھوں اوپر جا کر کہ کہاں ہے موسیٰ کا الہ۔ وانی لاظنہ کاذبا، کیونکہ مجھے خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اسی طرح اللہ فرمارے کہ پھر ہم نے جب کہ ایک شخص متکبرانہ رویہ اختیار کرے، حق بات کو سمجھنے کے باوجود جھٹلا دے، اللہ پھر اس کے لیے اس کے برے عمل کو بھی خوبصورت بنا دیتے۔ پھر ساری زندگی وہ اپنے عمل کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرعون کے لیے اس کے عمل کو بڑا خوبصورت اور مزین بنا دیا۔ وہ مانتا ہی تو فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی جتنی بھی چالیں تھی، جتنی بھی تدبیریں تھیں، اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سوائے اس کی اپنی تباہیاں۔